بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس سی او کے اجلاس سے آنے والی اطلاعات کے مطابق اب ایس سی او جو ہے یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، یعنی جسے ہم تنظیم برائے تعاون شنگھائی کہہ سکتے ہیں یا شنگھائی تعاون تنظیم بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے آنے والی اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ تنظیم جسے عسکری طور پہ شروع کیا گیا تھا، جسے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک عسکری اتحاد ہے، جس طرح ناٹو کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ایک ملٹری الائنس ہے، لیکن اس شنگھائی کوآپریشن کی جو تنظیم ہے ہماری، جو چین کے زیر تسلط، چین، آپ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شنگھائی کانفرنس میں چین، روس، پاکستان، انڈیا، ایران اور اب کچھ عرصے میں ترکی بھی آ جائے گا، اور یہ تمام ممالک پر مشتمل یہ ایک بہت لمبی چوڑی ایک تنظیم ہے۔ اس تنظیم کی ارکان کی تعداد تو شاید اتنی نہ ہو، لیکن یہ دنیا کی تقریباً 70 سے 75% آبادی کو اس تنظیم کے ارکان ممالک میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس تنظیم میں ایک چیز اور بھی بہت ایشیا پہ مشتمل یہ تنظیم ہے، اور اس تنظیم کی ایک جو سب سے بڑی کلیدی اس کا کردار دنیا میں ہوتا ہے کہ گزشتہ جب یوکرین کی جنگ ہوئی، جب یوکرین اور روس کی آپس میں جنگ ہوئی اور اس کی ایک قرارداد جو ہوئے وہ اقوام متحدہ میں پیش کی گئی۔ اقوام متحدہ میں جب وہ قرارداد گئی تو اس میں روس، چین، پاکستان اور بھارت نے اور بنگلہ دیش نے اس قرارداد کے حق میں، یعنی روس کی مذمت کرنے کی قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے اس کو قرارداد کو جن لوگوں نے یعنی مغربی ممالک نے اور امریکہ نے جو اس قرارداد کو منظور کیا، تو وہ ایک غیر مؤثر قسم کی قرارداد جو ہے وہ بن کے رہ گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آبادی کا جو گنجان پن ہے، یعنی یہ جو ہمارے علاقے ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، یہ چین ہے، اور آپ کا روس ہے، اور یہ جو ایران ہے یا بھارت ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں آبادیوں کا، دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ 60 سے 65%، 70% آبادی کا حصہ رہتا ہے۔ یعنی 70% آبادی میں رہنے والے لوگ، علاقے کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہم یوکرین اور روس کی جنگ میں ہم صرف روس کی مذمت کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایک اور بھی خبر پڑھ رہا تھا کہ امریکہ نے اس کو مزید یوکرین کو اسلحہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ میزائل جو ہیں وہ جرمنی میں نہیں بھیجا ہے، اور جرمنی میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جرمنی میں بہت بڑا مظاہرہ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ اس مظاہرے کی جو مطالبات ہیں ان مظاہرین کے، وہ یہ ہیں کہ جناب یہ روس سے تعلقات جو خراب کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے، ہماری جو گیس ہے وہ بند ہو رہی ہے، اور اس سے ہماری فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اس سے ہمارے روزگار کم ہو رہے ہیں، اور ان سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب چند مہینوں بعد، یعنی اکتوبر میں، تقریباً ستمبر کے آخر، اکتوبر کے شروع میں یورپ میں اچھی خاصی سردی شروع ہو جاتی ہے، لیکن نومبر، دسمبر، جنوری، فروری میں تو وہاں کی سردی جو ہے وہ -50، -60، -70 اور -80 تک چلی جاتی ہے۔ اس پوری صورتحال میں ان کے لیے ایک سردی سے مرنے کا راستہ جو ہے وہ روس سے ٹکراؤ کے بعد ان کے سامنے آ رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، اس شنگھائی کانفرنس کی جو بات، شنگھائی کانفرنس میں روس اور چین اور ایران بھی کسی حد تک، اور ترکیہ، جسے ٹرکی بھی کہتے ہیں، ترکیہ کے صدر، یعنی یہ تمام
افراد جو ہے مل کر کے طیب صاحب اور جی شی پنگ صاحب اور پوٹن صاحب، یہ تمام افراد نے مل کر کے درپردہ یہ بات شروع کر دی ہے کہ اب ہم اپنے اس اتحاد کو یورپ اور امریکہ کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنائیں گے۔ یورپ اور امریکہ کے خلاف اس اتحاد کو ہم بنا کر یہ بات ثابت کریں گے کہ ناٹو جو مشرقی ممالک میں آ کر کے قبضہ کرتی ہے، ناٹو جو مشرقی ممالک میں آ کر کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ بمباریاں کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے موسمیاتی، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ اس کانفرنس میں یہی بات کی ہے کہ جو یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ کلائمیٹ چینج کی جو صورتحال ہے، اس پہ پوری دنیا کو سوچنا چاہیے۔ اور تقریباً کانفرنس میں موجود تمام افراد نے اس بات کو انتہائی شدت سے محسوس کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی واحد وجہ مغرب اور یورپ کی وہ سخت ترین اسلحے ہیں، وہ ایٹمی اسلحے ہیں، اور وہ جو دوسرے اسلحہ ہیں وہ ان سے ریلیز ہونے والی، یعنی یہ جو ان کے جہاز ہیں اس سے ریلیز ہونے والا دھواں، یہ جو سارے کا سارا مشرق پر ان کا زور ہے، یہ پورے کے پورا اپنا لاؤ لشکر لے کر کے مشرق کے کسی ملک میں اتر جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، پاکستان میں ان کے لشکر موجود تھے، اس کے بعد یہ افغانستان میں تھے، اس کے بعد یہ آذربائیجان میں پہنچے، اس کے بعد یہ ازبکستان میں تھے، اس کے بعد یہ آپ کے تمام ممالک میں جو ایران پر حملے کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، عراق میں ان کا اڈہ موجود ہے، شام میں۔ شام کے اڈے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ شام کے امریکی اڈے پر کوئی اٹیک ہوا ہے۔ اس اٹیک کے بعد وہ اب بتاتے یہ چلوں، یہ جو باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہم بڑے مہذب قوم ہیں، امریکہ بھی اور ان کے اتحادی بھی، اب ان سے نے کہ وہ اٹیک ہوا کہاں؟ شام کے فوجی اڈے پہ جو امریکہ کا فوجی اڈہ تھا، وہاں یہ حملہ ہوا، اور کہا یہ جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ یہ حملہ جو ہے ڈرون حملہ تھا۔ لیکن وہ وہاں حملہ ہوا کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شام کے ایک جو ہے تیل کے ذخیرے پر امریکی کمپنیز جو ہیں وہ تیل نکالتی ہیں، اور وہاں سے تیل نکال کر کے ٹرکوں کے ذریعے، ٹینکروں کے ذریعے جو ہے وہ ان ایئرپورٹس پہ لایا جاتا ہے جہاں ان کے فوجی اڈے ہیں۔ وہاں سے وہ جہاز جو یہاں سے اڑ کر کے مسلمانوں پہ بمباری کرتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل میں ہوں، چاہے وہ شام میں ہوں، چاہے وہ عراق میں ہوں، یہ جو مسلمانوں پہ بمباری کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے وہ شام کے آئل فیلڈ سے، یعنی آئل کے ذخائر سے، وہاں سے یہ آئل اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مسلمانوں پہ بمباری کرنے کے لیے جہاز میں فیول کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ہمارا ہی آئل جو ہے اس کو ان جہازوں میں بھرا جاتا ہے، اور ہم مہنگا آئل خرید رہے ہیں اور باقی لوگ سستا آئل خرید رہے ہیں۔ اس شنگھائی کانفرنس کی بات، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو نریندر مودی نے وہاں پر کی، نریندر مودی نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جناب، پوٹن سے ان کی بائیلیٹرل ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں انہوں نے امریکی اور مغربی ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا پوٹن سے کہ بھائی پوٹن صاحب، آپ یہ جو جنگ ہے اب اس کو بند کر دیں، یہ بہت، اس سے دنیا جو ہے بہت پریشان ہے، اس کی دنیا، اس سے اقتصادی طور پہ بہت برے اثرات پڑ رہے ہیں دنیا پہ، اور عسکری طور پہ بھی پڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس جنگ کو اب بند کر دیں۔ جس کے جواب میں پوٹن نے ان سے کہا کہ یہ جنگ اس وقت بند ہوگی جب یوکرین یا تو سلنڈر کر جائے، یا وہ یوکرین جو ہے ہتھیار ڈال دے، یا یوکرین کی پوری فتح جو ہے وہ روس کے حق میں ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روس کی یہ کوشش ہے، یا پوٹن کی یہ کوشش ہے کہ وہ جو مشرقی یورپ ہیں وہاں پہ وہ پہنچیں، اور مشرقی یورپ میں پہنچنے کے بعد وہ مغربی یورپ کو کنٹرول کریں۔ تو اس پوری صورتحال میں، اور پوٹن نے مودی صاحب کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ بھائی یہ جنگ بند نہیں ہو سکتی، اس جنگ کی جو اس
شنگھائی کانفرنس کی جو دوسری اہم بات تھی وہ میں نے بتایا آپ کو کہ جی شی پنگ اور ولادیمیر پوٹن کی جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں ان دونوں نے یہ اس بات پہ مشترکہ طور پہ اس پوری تنظیم کو عسکری تنظیم بنانے کے لیے، اپنی تمام تر کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جو بائیلیٹرل ملاقات ہے اس میں پوٹن نے بھی لوگوں سے ایران سے بھی کہا ہے، پاکستان سے بھی کہا ہے، اور آذربائیجان سے بھی کہا ہے، اور اس کے ممبر جو ہیں آرمینیا بھی ہے اور آذربائیجان بھی ہے۔ اور آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح اس بات کا علم ہوگا کہ آذربائیجان اور ایران اور آذربائیجان اور آرمینیا یہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ملوث ہیں۔ اس جنگ میں بھی کیا صورتحال ہے؟ اس جنگ کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آرمینیا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آذربائیجان سے مقابلہ کر سکے، لیکن اس کے ساتھ امریکہ، اس کے ساتھ فرانس، اس کے ساتھ برطانیہ، یہ سارے ممالک جو ہیں آذربائیجان کے ساتھ شامل ہیں۔ آذربائیجان کو وہ اس کے آرمینیا، معذرت چاہتا ہوں، آرمینیا کے ساتھ شامل ہیں اور آذربائیجان کے خلاف یہ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں کہ ان کو آپ ختم کریں۔ کئی دفعہ آذربائیجان ان کو شکست سے بھی دوچار کر چکا ہے، اور اب بھی یہ اس آذربائیجان جو ہے وہ فاتح ہوگا۔ لیکن جس دنوں تک ازبکستان میں یہ کانفرنس جاری ہے، جتنے دنوں تک 3-4 دن کے لیے آرمینیا کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ فی الحال جنگ بندی کر رہا ہے تاکہ اس کانفرنس کو مکمل کر لیا جائے، لیکن آذربائیجان کی جانب سے ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ یہ ان کی جانب سے کوئی جنگ بندی ہے۔ میں اس پوری صورتحال میں، اس پورے خطے میں جو جنگ ہو رہی ہے، اچھا ایک اور بھی چیز اس میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ایک جنگ کی بہت اہم بات ہے جو ہمارے خطے میں چل رہی ہے۔ امریکہ نے یہ بھارت سے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں لداخ میں اور اروناچل پردیش میں اپنی فوجیں اتارنے کی اجازت دے۔ اس اجازت کو وہ اس لیے طلب کر رہے ہیں تاکہ وہ چین کے بالکل مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2020 میں چین نے ادھر پیش قدمی کی، انڈیا کے علاقوں میں، لداخ میں، اروناچل پردیش میں، اور بہت آگے تک وہ انہوں نے قبضہ کیا۔ اس کے بعد بھارت کے علاقے میں، یہ دیکھیں آپ، بڑا عجیب سی بات ہے کہ بھارت کے علاقے میں بھارت یہ تیار ہوا کہ ایک بفر زون بنا لیا جائے۔ یہی تھا، اور اروناچل پردیش میں بھی ان کا بفر زون بنا ہوا ہے، اسی طرح لداخ میں بھی ان کا بفر زون بنا ہوا ہے۔ امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے انڈیا سے کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں ان علاقوں میں اپنے فوجی اڈے بنانے کی اجازت دے، لیکن اس میں آپ کہیں کہ انڈیا کی جو وہ ہے پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت انہوں نے ابھی تک اس بات کی اجازت نہیں دی کہ امریکہ جو ہے، حالانکہ امریکہ کا اور بھارت کا بیکا ایگریمنٹ کے تحت خفیہ معلومات کا بہت، اور الیکٹرانسلی معلومات کا، اور جو ان کے جو متحدہ عرب امارات میں جو ان کے خفیہ اڈے ہیں وہاں کی بھی معلومات ان کو میسر کرنے کا یہ سارا معاہدہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب تک آپ یہ اگر بتائیں، اب تک اگر آپ یہ سوچیں اور غور کریں تو انڈیا نے جو ہے وہ ان کو اپنے اڈے دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ کشمیر میں آنا چاہتے ہیں، وہ اروناچل پردیش میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ لداخ میں آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو بھی کنٹرول کریں، اور دوسری جانب وہ چین کی طرف بھی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ جاری رکھیں۔ اس پوری صورتحال کو سمیٹنے کے لیے روس اور امریکہ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کوآڈ بھی بنی ہوئی ہے جس میں بھارت، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ، جاپان بھی اس میں شامل ہے نا، جاپان کو بھی اس ممالک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ سارے ممالک مل کر کے انہوں نے ایک 4 رکنی ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، یہ بھی ملٹری اتحاد ہے۔ یہ خاص طور پہ بحر الکاہل میں اس ملٹری اتحاد نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے امریکہ کو مضبوط کرنے میں۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر اب
چین اور روس دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کی بحر الکاہل میں بڑھتی ہوئی قوت کو روکنے کے لیے، مشرق میں امریکہ کی مداخلت کو کم سے کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے، اور مغرب میں تک امریکہ کو محدود رکھنے کے لیے، اور مشرقی یورپ میں امریکہ کے بڑھتے قدم کو پیچھے ہٹانے کے لیے ایک نیا اتحاد شنگھائی تعاون کے نام سے، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے نام سے جو بنا ہوا ہے، اس کو ایک ناٹو جیسی، یعنی ناٹو جیسی جو عسکری تنظیم ہے امریکہ کی بنائی ہوئی یورپ کے لیے، مشرقی یورپ کے لیے، کہتے تھے وہ یہی ہیں کہ وہ روس کو روکنے کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا تھا، لیکن آج تک وہ روس کو تو روکنے کے لیے اس تنظیم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں، جب افغانستان پہ چڑھائی کرنی تھی تو یہی ناٹو آ کر کے مسلمانوں پہ 20 سال بمباری کرتی رہی ہے۔ تو ناٹو کی جیسی تنظیم بنانے کے لیے شنگھائی تعاون جو ہماری تنظیم ہے، شنگھائی تعاون تنظیم کو ایک نئی جہت دینے کے لیے اب اس کو معیشت سے ہٹا کر کے یا معاشی سرگرمیوں سے ہٹا کر کے اس کو عسکری تنظیم بنانے کے لیے اس جو ابھی کانفرنس ازبکستان میں ختم ہوئی ہے، اس تنظیم کو انشاءاللہ اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایک ایسی عسکری تنظیم بنایا جائے، اور اس کی مشترکہ فوج ہو، انہوں نے مشترکہ کرنسی کو تو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے، مشترکہ کرنسی بھی ہوگی، مشترکہ فوج بھی ہوگی، اور اس پوری صورتحال سے بحر الکاہل میں اور انڈیا کے جو پہاڑی علاقے ہیں، تبت میں، لداخ میں، اروناچل پردیش میں اور کشمیر میں، انڈیا کے راستوں کو، انڈیا اور بھارت کے مشترکہ راستے کو، بڑھتے ہوئے راستوں کو روکنا ہے۔ اور اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والے لوگ بھی بتائیں گے، آنے والی صدیاں بتائیں گی کہ اس میں روس اور چین کہاں تک کامیاب ہو، لیکن اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ روس نے اس وقت یورپ کو اور مغرب کو جو نکیل ڈالی ہے وہ انتہائی شاندار ہے، اور اس نکیل کو توڑنے میں ابھی تک نہ امریکہ کامیاب ہوا ہے نہ یورپی یونین۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسے مکمل سنیں، اور بیل آئیکن پہ ضرور ہٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔